قیامت کے دن جس نے جو قتل کیا ہوگا وہ قاتل بھی سامنے آ جائے گا اور مقتول بھی. یوں لہر آئے گی تو مقتول بھی کہے گا. سورہ یاسین میں ہے کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. کہ انسان کے جسم بازو گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، زبان گواہی دے گی کہ ہم نے یہ کام کیے تھے. اور یاد رہے کہ بازو جب تک انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور انسان زندہ ہے اس وقت تک تو اس میں توانائی ہے، طاقت ہے. اگر فالغ ہو جائے یہ جسم سے علیحدہ ہو جائے بازو تو پھر وہ بیکار ہے. تو انسان چونکہ زمین پر رہتا ہے، زمین پر بستا ہے، اور زمین سے نکلی ہوئی چیزیں نباتات ہیں، جمادات ہیں، یعنی اجناس ہیں. اجناس میں یہ گندم بھی ہے، چاول بھی ہے، جو بھی ہے، چیڑا بھی ہے. اسی طرح اس میں اور چیزیں بھی ہیں جیسے درخت وغیرہ ہیں. اس کے علاوہ یہ رزق میں سے ایک رزق یہ ہے جس کو ہم پھل فروٹ کہتے ہیں، یہ بھی اسی زمین سے. تو زمین جو ہے یہ بولے گی قیامت کے دن، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال ڈالے گی. جتنی چیزیں بھی زمین کے اندر ہیں وہ سب کے سب باہر آ جائے گی، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. اور انسان کہے گا کہ کیا ہو گیا آج یہ زمین بھی یہ بھی. بلکہ مفسرین نے لکھا ہے جس طریقے سے کپاس کاٹن وہ روئی الگ ہو جائے تو پھر تھوڑی سی ہوا ہے تو وہ اڑتی ہے، یہ زمین یہ سب کچھ روز قیامت ایسے جیسے کاٹن اڑتی ہے اسی طریقے سے یہ زمین بھی اڑے گی، لپیٹ دی جائے گی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہوگا، جیسے نہیں تھی تو بنا دی، جب ہے تو ختم بھی کر دے گا، وہ مالک جو ہے. اس کی بالکل آسان مثال ہے جیسے ہم ہیں، انسان ہیں. اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب میں سے اعلیٰ مخلوق انسان ہے، لیکن ہم اس دنیا میں آتے بھی ہیں اور پورے ایک نظام کے تحت آتے ہیں، رہتے بھی ہیں، پھر اللہ واپس بھی بلا لیتا ہے. اگر کوئی کہے کہ ہم کیسے مریں گے تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ مر کے دیکھو. روزانہ ہو رہا ہے کہ دنیا سے لوگ جا رہے ہیں اور پھر بھی کوئی اعتراض کرے کہ ہم کیسے مریں گے. یہ اللہ کو پتہ ہے کہ وقت کب آتا ہے، کہاں آتا ہے، کیسے آتا ہے. زمین بہرحال بولے گی یومئذ تحدث اخبارہا. اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی. حالات کیا؟ کہ اس نے مجھ پر ظلم کیا تھا، یہ میں فلاں کے حصے میں تھی اور اس نے مجھ پر اس سے چھین کر ناجائز قبضہ کیا تھا. یہ زمین بولے گی. یعنی بہنوں کا حق جو ہم کھا جاتے ہیں، والدہ کا حق کھا جاتے ہیں، بیوی کا حق کھا جاتے ہیں، اور یہ حق مار تو معاف ہوتا ہی نہیں جب تک عورت معاف نہ کرے. آپ کے پاکستان کے سپریم کورٹ بھی اس کو معاف نہیں کر سکتے، شریعت میں بھی معافی نہیں ہے. اور یہاں تک بات ہے کہ اگر خدا نخواستہ خاوند مر گیا ہے تو سب سے پہلے اس کی وراثت میں سے حق مار چیک کیا جائے گا. اگر اس نے ادا نہیں کیا تو پہلے وہ حق مار ادا.
آپ نے غور نہیں کیا ہمارے بزرگ جو ہیں یعنی اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی، یہ لوگ اس طرح نہیں کہہ دیتے کہ یوں نہ کرو، اس کی تہ تک پہنچنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے وراثت تقسیم کرو۔ اگر آج کل بھی ہے، اور اگر آپ کے نام پر سم ہے اور سم میں پیسے ہیں، کچھ پیسے ہیں، اور وہ سم والا اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ کو تو پیسے نہیں ملیں گے، آپ کو تو نادرہ چکر لگوائے گا، پھر وہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ نادرہ کے پاس تو سارا ریکارڈ ہے کہ کتنے بھائی ہیں یا اولاد کتنی ہے، وہ گویا کہ تقسیم کر کے دے گا آپ کو پیسے، پھر آپ لے سکتے ہیں۔ پہلے عدالت میں ہوتا تھا، آج کل آسانی کے لیے نادرہ میں ہے۔ اگر 500 بالفرض آپ کی موبائل میں سم میں ہے تو 500 روپیہ وہ تقسیم کریں گے، جس طرح آپ بہن بھائی ہوں گے یا خاص کر اولاد ہوگی، تقسیم ہوگی، تقسیم کے بعد پھر وہ آپ کے سم بحال ہوگی۔ جب تک وراثت تقسیم نہیں ہوگی وہ مرنے والے کے نام جو سم تھی وہ بحال بھی نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ اتفاق رائے سے کہ یہ کس کے نام بحال کی جائے پھر بحال کی جاتی ہے، یا جو ورثاء میں سے سب سے بڑا ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسی کے نام پر۔ تو جناب یہ حالات بھی بیان کرے گی زمین، اور بتائے گی بھی صحیح کہ مجھ پر کیا گزری۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہو۔ دیکھو پچھلے سوال کا جواب آ گیا، اس روز وہ اپنے حالات بیان کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ زمین کیسے حالات بیان کرے گی؟ تو جناب اللہ کا حکم ہوگا، اور جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں کن ہو جا فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بندہ اسباب کا محتاج۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ گروہ گروہ ہو کر آئے، گروہ گروہ، ٹولی ٹولی، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں یا دکھا دیے جائیں۔ وہ ایک ٹولی آئے گی، وہ اپنے اعمال دیکھے گی، پھر وہ دیکھ کے آگے چلے جائیں گے۔ جنہوں نے جنت میں جانا ہوگا ان کو جنت میں پہنچا دیں گے، اور جنہوں نے نہیں جانا ہوگا ان کو اس طرف پہنچا دیں گے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ دیکھ لیں گے۔ ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ فرمائیں گے آؤ اچھی طرح دیکھ لو تم نے کیا کیا۔ یہ گویا اس طرح ہوگا کہ ایک پکچر بن جائے گی۔ اور اب تو خیر سائنس نے بڑی ترقی کر دی کہ ایک جگہ پر قتل ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی کچھ وقت تک، کچھ ٹائم تک وہاں ان کے اس وقوعے کے جراثیم یا جرثومے رہتے ہیں، پھر وہ اس کو فرازق کے ساتھ ان کو ریکارڈ کر کے لیبارٹریوں میں چیک کیا جاتا ہے، پھر اس وارداتی کو، قاتل کو یا ڈاکو کو پکڑا جا سکتا ہے۔ اگر حکومت چاہے تو اس دور میں ڈاکوؤں کو پکڑنا، قاتل کو پکڑنا پہلے دوروں کی بنسبت بہت آسان ہے۔ تو جناب یہ ایک قسم کی زمین پر جو کچھ برنارڈ شاہ کا کہا ہے وہ اس نے کہا تھا کہ جو ہماری زندگی ہے، زمین پر ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ ایک سٹیج ہے اور ہم اس پر اپنی اداکاری کر رہے ہیں۔
جس طرح اداکار کی اداکاری محفوظ ہو جاتی ہے، اسی طرح انسان جو کچھ زمین پر کرتا ہے وہ اللہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ وہ فلم، وہ پکچر چلا دیں گے تو پھر کوئی انسان ایسا نہیں جو کہے کہ یہ میں نے نہیں کیا تھا۔ یہ ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کل کلاں کو کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا، ہر چیز تو محفوظ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ہوگی فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، یعنی اس کو اس کی جزا ملے گی۔ راستے سے کسی نے کانٹا ہٹا دیا اس نیت سے کہ کسی کو چبھے نہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، تو وہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔